کیا مستحب نماز بغیر مجبوری کے کرسی پر بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ اس موضوع پر ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن اس میں کچھ نئے اپڈیٹس ہوئی ہیں، تو دو مسئلے آج اور اس طرح سے ایسے بیان کرنے ہیں جس میں ایک ریسنٹ اپڈیٹس ہوئی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں۔ تو کیا مستحب نماز کو بغیر مجبوری کے کرسی پر بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی آگے چل کر آئے گا، اس میں تفصیل آئے گی۔ اچھا، مستحب نمازوں میں وہ نوافل بھی آ جاتے ہیں جو نوافل یومیہ کہلاتے ہیں، جو آپ فجر کے نافلہ ہیں، ظہر عصر کے نافلہ ہیں، مغرب عشاء کے نافلہ ہیں، اور عام مستحب نمازیں بھی ہیں، مثلا نماز جعفر طیارہ پڑھنا چاہ رہی ہیں، نماز غفیلہ پڑھنا چاہ رہی ہیں، یا جو اور نماز شب وغیرہ پڑھنا چاہ رہی ہیں، تو کیا بغیر مجبوری کے کرسی پر بیٹھے بیٹھے یہ والی نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں پڑھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں ایک تو المیہ یہ ہو گیا ہے کہ جو باقاعدہ میراتھن ریس جیت کر آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ آ کے کرسیوں میں بیٹھ کے وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی میں ویسے اس طور پہ کہہ رہا ہوں مزاح کے طور پر، یعنی وہ پورا جا رہے ہیں، باتھ رومز کے اندر بھی جا رہے ہیں نارمل طریقے سے، یعنی پیدل چلتے ہوئے بھی آ رہے ہیں، باتھ رومز میں بھی بیٹھتے ہیں جا کر اسی انداز سے، لیکن جب وہ نمازوں کے لیے مساجد آتے ہیں تو کرسیوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں سارے آ کر۔ تو ایسی نمازیں جس کے اندر وہ پڑھ سکتا ہو اور وہ نہیں پڑھ رہا ہے، ایسی نمازیں اس کی باطل بھی شمار ہوتی ہیں، اور یہ کرسیاں مساجد کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس میں اہل سنت اور اہل مکتب جعفریہ والے سارے ایک طرح سے ہی اس میں علماء جو ہے پریشان ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ آخر ایسا کیا ہونے لگا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ جوان آدمی بھی یا ادھیڑ عمر والے افراد بھی جو ہے وہ معذور بن کر کرسیوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو حقیقتاً معذور ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ کہ وہ دیکھیے ان کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں لیکن تب بھی وہ نارمل طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، سہارا لے کر نماز پڑھ سکتے ہیں، عصا لے کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی جگہ ٹیک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو لیکن وہ تو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، اور جو بالکل صحیح و سالم ہے وہ سب کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، کتنے ہم کو، یعنی اگر کوئی شخص معذور ہونے کے باوجود بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو، یعنی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، تو اس کے لیے عام طریقے سے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ لیکن واجب نماز کے اندر تو ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ اس کی ایک الگ تفصیل ہے، لیکن ہم آج صرف مستحب نماز کے اعتبار سے، کیونکہ واجب نماز کی تفصیل پر تو بہت ہی اچھا ایک درس یہاں پر حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ نادر صادقی صاحب قبلہ نے یہاں پر لے چکے ہیں، اور وہ بہت ہی اچھا درس ہے اس مسئلے کے اوپر، بیٹھ کر نماز پڑھنے کے موضوع پر، کرسی وغیرہ پر، تو اس کو سن لیا جائے، وہ واجب نمازوں کی حد تک ہے۔ تو بہرحال مستحب نماز کا بھی ضمناً بیان کیا ہے اس میں انہوں نے۔ تو کیا مستحب نمازیں چلتے پھرتے یا سواری پر پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جی ہاں، چلتے پھرتے بھی ہو سکتی ہیں، سواری پر بھی ہو سکتی ہیں، موٹر سائیکل پہ انسان بیٹھ کے جا رہا ہے کوئی چیز لینے کے لیے، سائیکل پہ جا رہا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں آرام سے، چاہے بالکل قبلے کے برخلاف ہی کیوں نہ جا رہے ہوں، بالکل پشت کر کے آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھ سکتے ہیں مستحب نمازیں۔ اچھا، مستحب نمازیں اور نوافل کیا بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، جب چلتے پھرتے اور سواری پر نماز میں جب ہم ہوں گے تو پھر قبلہ رخ کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں قبلہ رخ ہونا پھر شرط نہیں ہوگا، چلتے پھرتے خواہ آپ مخالف سمت میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں تب بھی آپ مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں، سواری پر آپ کی گاڑی بالکل قبلے کی پشت کی طرف ہو کے چلتی ہوئی جا رہی ہے، ہمارے یہاں وہ والا مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہ کیلوں کو بھی قبلہ رخ رکھا جائے تاکہ وہ خراب ہونے سے بچ سکیں، تو بہرحال ضروری نہیں کہ جب آپ سفر کریں تو بالکل قبلے ہی کی سمت میں جو ہے گاڑی چلتی ہوئی جائے، نہیں، اس دائیں بائیں آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، پشت کی طرف بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، رکوع اور سجدہ کیسے ہوگا؟ تو جناب رکوع سجدہ اشارے سے ہوگا، ہلکا سا صرف سر نیچے جھکائیں گے رکوع ہو گیا، اور تھوڑا سا نسبتاً تھوڑا سا اور زیادہ سر جھکائیں گے تو سجدہ ہو جائے گا، تو رکوع سجدہ سر کے اشارے سے ہو جائے گا۔ اچھا، البتہ اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے چلتے پھرتے بھی، تو وہ سجدہ کا اٹھا کے اگر رکھ لے تو یہ بہتر اور مستحب اور اچھا تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی صرف اشارے سے بھی بغیر سجدہ کا رکھے بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے سجدہ کا اٹھا کر پیشانی پہ نہیں رکھی
تو ہمارا وہ نماز نہیں ہوگی. نہیں, مستحب نماز ہم پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو ویسے بھی ہاتھ میں راہ چلتے یا گاڑی کے اندر یہ عمل ہوتا بھی نہیں, صرف سر کا اشارہ کافی ہوتا ہے. اچھا, اب جو ہے وہ کہتے ہیں جناب اس وقت تو جسم کو استقرار اور ساکن ہونا چاہیے, تو اس کے اندر تو مستحب نماز کے اندر جس وقت انسان چل پھر رہا ہو یا سواری پر ہو تو اس وقت استقرار کا مسئلہ یعنی جسم حالت حرکت میں اگر ہے تو وہ معاف ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے چل پھر رہا ہے آدمی تو جسم حرکت میں ہوگا. اچھا, اگر چلتے پھرتے اچانک سے کہیں رکنا پڑ جائے اس کو, یا مثلا سواری پر جا رہا اور ایک دم سے سگنل آ گیا, ریڈ ہو گیا سگنل, تو کیا ہماری نماز جو ہے وہ ہم روک دیں؟ یا آغا سیستانی سے لکھ کر بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں, اگر اس وقت سگنل آ جائے یا گاڑی کو آپ سواری کو روکنا بھی پڑ جائے تو بہرحال نماز کو اسی میں کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. یعنی اب آپ دیکھا جائے تو سگنل آ کے رک گیا, اب تو ہم ساکن ہو گئے ہیں اور ہم قبلے کے برخلاف سمت کے اندر بھی ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا, اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس سے نماز کو کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. البتہ مستحب نماز میں کب قبلے اور استقرار کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. یعنی ہم ایک موقع ایسا آتا ہے کہ مستحب نماز میں جب قبلے کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے, ابھی تو آپ نے کہا کہ چلتے پھرتے میں قبلے کا خیال نہیں کرنا ہے, اور استقرار یعنی جسم کے ساکن ہونے کا بھی خیال نہیں کرنا ہے, لیکن صرف ایک موقع پر جب آپ مستحب نماز کو کسی ایک جگہ ساکن ہو کر پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ کو اس کا خیال کرنا ہوگا. یعنی پھر حالت حرکت میں آپ نہیں کر سکتے. یعنی مثلا آپ جسم کو خوب ہلا رہے ہیں اپنے, اور اس کے آپ نے اس وقت مستحب نماز جبکہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوں, یعنی جب ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو قبلہ رخ بھی ہونا ہے اور جسم بھی ساکن ہونا ضروری ہے. تو یہ وہ موقع ہوتا ہے. اچھا, البتہ حالت اضطرار مجبوری میں کرسی پر بیٹھ کر نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. یعنی حالت اضطرار ہے یا مجبوری میں, لیکن اصل سوال ہمارا یہ ہے کہ یعنی بغیر مجبوری کے کرسی پر بیٹھنے والا. پھر ایک چیز ہے کہ کیا حالت اختیار میں نوافل کو کرسی پر بیٹھ کر ادا کیا جا سکتا ہے اشارے سے رکوع و سجود ہو حالت اختیار میں. یعنی ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, بس ہم ویسے ہی کرسی پہ, جس طرح میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں اس طرح سے بس آپ بھی بیٹھ گئیں اور اشارے سے رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. آپ نے کہا جب چلتے پھرتے اشارے سے ہو سکتا ہے تو کرسی پہ بیٹھنے سے کیا ہے. ہاں, زمین پر اگر آپ بیٹھ جائیں جس طریقے سے عام طور پہ بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے یعنی آپ کو رکوع پورا جھکنا پڑے گا اور سجدوں کے لیے سجدے کے اندر جانا پڑے گا, وہ اس کی اجازت ہے. لیکن کرسی کے اندر تو ناقص, آپ رکوع بھی ناقص ہو رہا ہے اور سجدے تو ہو ہی نہیں رہے کہ وہ نہ آپ نے ساتوں اعضاء لگ رہے ہیں, نہ پیشانی جو ہے وہ ٹک رہی ہے, صرف آپ اشارے سے کر رہی ہیں. اس کی اجازت فقط و فقط سواری پر ہے اور پیدل چلنے میں. لیکن اگر حالت اختیار میں کوئی کرسی پر بیٹھ جائے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا. اس طرح سے کرسی پہ اگر کوئی بیٹھ گیا اور وہ پوری نماز اسی طریقے سے جبکہ اسے کوئی مجبوری نہیں ہے, تو اس سلسلے میں آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ حالت اختیار میں کرسی پر بیٹھ کر نماز صحیح نہیں, یعنی نماز اس کی صحیح نہیں. حالت اختیار میں کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے وہ, جبکہ وہ یہ صرف مجبوری میں پڑھ سکتا ہے, اضطرار کی حالت میں پڑھ سکتا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی پرابلم ہے اس کو, تب اس کو اجازت ہے, ورنہ نہیں حالت اختیار میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کے ناقص رکوع اور سجود ہوں گے. وہ مستحب نماز میں اس طرح سے معاف نہیں. زمین پہ بیٹھ کے پڑھ لے وہ ٹھیک ہے, جس میں رکوع اور سجدہ حتی الوسع, رکوع جھک کے انجام دیا جاتا ہے پورا آگے کی طرف, اور سجدے تو زمین پہ سجدگاہ پہ کیے جاتے ہیں, ساتوں اعضاء بھی لگ رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں حالت اختیار میں کرسی پہ بیٹھ کر نماز صحیح نہیں ہے. لیکن ایک استفتاء پھر بھی لکھ کر پوچھا گیا ہے ان سے کہ کیا نماز مستحب میں کسی مجبوری کے بغیر کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو جواب ان کا یہ آیا کہ امید ثواب کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے. ویسے نماز صحیح نہیں ہے لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں, شاید ثواب مل جائے اللہ اپنے لطف و کرم سے. تو بہرحال یقینی کیونکہ بات نہیں ہے تو اس میں آیت اللہ خامنہ کے مقلدین وہ نماز کو مستحب نماز کو بغیر مجبوری کے نہ پڑھیں اس طرح سے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط لازم کی بنا پر حالت اختیار میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح نہیں. حالت اختیار میں یعنی رہبر معظم نے بھی منع کیا تھا اور آیت اللہ سیستانی بھی اس کو منع کرتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر حالت اختیار میں کرسی پر بیٹھ کر نماز جائز نہیں. اچھا, احتیاط لازم کہی ہے تو یہاں پر احتیاط لازم میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں
دوسرے بڑے مجتہد کی طرف ان کا مسئلہ اگر آسانی والا ہو تو وہاں پر بھی ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہی والا سوال کہ انہوں نے کہا ہے کہ احتیاط لازم یا احتیاط واجب کی بنا پر نہیں، یہ باقاعدہ لکھ کے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ایسی نماز جو پڑھی گئی ہے اس نماز مستحب کی صحت میں اشکال ہے، اور احتیاط واجب ہے کہ اسے ترک کیا جائے، یعنی بغیر مجبوری کے جان بوجھ کر کرسی پہ بیٹھ کر مستحب نماز نہ پڑھی جائے بغیر مجبوری کے۔ اچھا، اب آیت اللہ سعید الحکیم اور آیت اللہ اسحاق فیاض کے فتوے میں پچھلی بار بھی یہ بات آئی تھی کہ اکثر علماء نے یہ بات بتائی کہ آیت اللہ اسحاق فیاض اور آیت اللہ سعید الحکیم جو ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، یعنی ان کی طرف اگر رجوع ہو جائے۔ لیکن یہی والا مسئلہ میں نے ابھی آیت اللہ سعید الحکیم کا زیادہ عرصہ نہیں ہوا انتقال ہوئے ہوئے، میرا خیال ہے چند مہینے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی یہ مسئلہ کنفرمیشن کے لیے علماء نے تو کچھ بیان کیا تھا، کچھ عرب علماء نے بیان کیا تھا کہ آیت اللہ سعید الحکیم اجازت دیتے ہیں اس کی، تو یعنی آغا سیستانی کے اگر مقلدین ان کی طرف رجوع کر لیں ان میں سے کسی کی طرف، تو وہ مستحب نماز کو بھی کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں رجوع کرنے کے بعد۔ لیکن جب میں نے خود ان سے لکھ کے دریافت کیا تو وہاں سے جواب آیا کہ کرسی پر حالت اختیار میں جائز نہیں، یعنی آیت اللہ سعید الحکیم کا ویسے بھی اب انتقال ہو چکا ہے، اور ان کی طرف اب رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ اب ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جس کو مسئلہ بالکل نئے سرے سے جو عمل کرنا چاہ رہا ہو وہ ان کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے، تو ان کا تو ایک طرف ہو گیا۔ لیکن آیت اللہ اسحاق فیاض سے یہی سوال لکھ کر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نوافل کو اس کیفیت کے ساتھ، یعنی اشارے کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر بغیر مجبوری کے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی آغا سیستانی کے مقلدین اس مسئلے میں آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف اگر رجوع کر لیں تو اس کی اجازت ہے۔ آیت اللہ خوئی کا ایک مسئلہ جو ہے وہ بیان ہوا تھا کہ یہاں کے بہت سے بعض علماء نے بیان کیا کہ آغا خوئی کا نظریہ بھی یہی تھا کہ وہ حالت اختیار میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں۔ اچھا، ان کی کسی جگہ لکھا ہوا یہ مسئلہ کہیں مل نہیں رہا تھا، تو ہم نے یہی والا مسئلہ لکھ کر آیت اللہ اسحاق فیاض کو بھیجا، کیونکہ آیت اللہ اسحاق فیاض آیت اللہ خوئی کے شاگرد رہ چکے اور ان کے تمام دروس خارج کو تحریر فرمایا کرتے تھے، تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آغا خوئی کے فتوے میں بھی یہ چیز جائز تھی، یعنی حالت یعنی آغا خوئی کا بھی کوئی مقلد ان کی تقلید میں باقی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ حالت اختیار میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ ذرا ایک مزید اطمینان کے لیے آیت اللہ سیستانی سے بھی لکھ کے پوچھا گیا، کیونکہ آیت اللہ سیستانی خود بھی آیت اللہ خوئی کے شاگرد رہ چکے ہیں، تو ان سے آغا خوئی کا یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ہم نے بھیجا وہاں سے، تو وہاں سے جواب آیا کہ اشکال نہ دارد، اس میں کوئی حرج نہیں، آیت اللہ خوئی کے مقلدین جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر حالت اختیار میں بھی مستحب نمازیں پڑھ سکتے ہیں اشارے سے رکوع و سجدہ کرتے ہوئے۔ اچھا، اب کرسی پر بیٹھ کر تو بہرحال نتیجہ کیا نکلا کہ آیت اللہ سیستانی احتیاط لازم یا احتیاط واجب لگا کر منع کرتے ہیں اشارے سے حالت اختیار میں، لیکن ہم نے اس کا ایک حل آپ کی خدمت پیش کر دیا کہ آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف، کیونکہ اب علماء یہ بیان فرما رہے ہیں کہ احتیاط واجب میں العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے بڑے مجتہد میں اس وقت پہلے تو 4 نام آ رہے تھے، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ اسحاق فیاض، آیت اللہ سعید الحکیم اور آیت اللہ شبیری زنجانی، تو اس میں سے آیت اللہ سعید الحکیم کا انتقال ہو گیا، اب 3 باقی رہ گئے، تو ان میں سے کسی کے بھی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان میں علماء یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان میں علم کس کا زیادہ ہے۔ تو اب یہ کہ آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف بھی رجوع کر کے وہ حالت اختیار میں کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز مستحبی، اس میں بہت سہولت اور آسانی، آپ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور قبلہ رخ آپ ہو گئیں اور آپ نے مستحب نمازیں پڑھنے شروع کر دیں، سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کر لیا، تو بہت سہولتیں اس کے اندر ہیں، تاکہ انسان کم سے کم بیان کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اتنی سہولت ملنے کے بعد نماز شب کو چھوڑنا، مستحب نمازوں کو چھوڑنا، نوافل کو چھوڑنا، یعنی یہ پھر سمجھ سے باہر ہوتا ہے کہ بھئی انسان کو جب اتنی سہولت دے دی گئی کہ آپ اشارے سے ہی سر کو جھکا کر، معمولی سے جھکا کر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز جعفر طیار میں لوگ کہتے ہیں ہم اتنی دیر تک سجدے میں کیسے رہیں، تو معمولی سے سر جھکا لیں سجدے کی نیت سے اور اس میں تسبیحات اربع جو ہے وہ پڑھتے رہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں
15 مرتبہ رکوع سے پہلے اور باقی تمام مراحل میں 10 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، تو لوگ اتنا ان کے لیے مسئلہ مشکل ہوتا ہے۔ تو آقا خوئی کا بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کے مقلدین بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ البتہ رہبر معظم نے کہا ہے کہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے کرسی پر بیٹھ کر حالت اختیار میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کمپلیٹ ویسی اجازت کے طور پر انہوں نے نہیں کہا کہ صحیح نہیں ہے، اور آقا سیستانی نے احتیاط لازمی احتیاط واجب لگائی تھی۔ تو بہرحال نتیجہ اس کا یہ نکلا۔ اچھا، خالی صرف یہ بات یہاں تک کہ کرسی کی نہیں رہتی ہے، کرسی کو تھوڑا سا آج کل تو ویسے بھی کرسی کی ساری جنگ چل رہی ہے سیاست کے اندر بھی، تو کرسی جو ہے طواف میں بھی کرسی کے اوپر بیٹھنا یا ویل چیئر کے اوپر بیٹھنا، کیا اس کے اوپر ہم کر سکتے ہیں؟ مثلا کوئی آدمی بہت تھکا ہوا ہے، عام طور پر مریضوں اور ان کے لیے تو طواف جائز ہی ہے، ان کے لیے سہولیات بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، تو اس کے اندر اس طرح سے انسان کرسی کے اوپر بیٹھ کے طواف کر سکتا ہے، یعنی کرسی پر بیٹھ کر طواف کرنے میں حرج نہیں ہے، البتہ اس کا اختیار ختم نہیں ہونا چاہیے۔ حالت بیماری میں یا مجبوری میں تو ایک الگ بات ہے، لیکن یعنی وہ جب چاہے اس کو ویل چیئر کو روک سکے، جب چاہے، ایسا نہیں کہ بس صرف اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی اطمینان سے اور بغیر مجبوری کے، اور کوئی اس کو جو ہے بس چلا رہا ہے اور وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کا روکنے میں کوئی اختیار ہے نہ کچھ کرنے میں اختیار ہے، تو یہ تو صحیح نہیں۔ لیکن جب چاہے وہ اس کو روک سکے، کیونکہ حالت اختیار میں بیٹھ کر طواف کرنا ویل چیئر کے اوپر تھکاوٹ وغیرہ کی وجہ سے تو یہ بھی جائز ہے، اور اس کے پیچھے ایک روایت بھی جو آیت اللہ سیستانی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے مناسک کے اندر، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد نے اپنا جو آخری حج انجام دیا تھا وہ خود ایک سواری پہ بیٹھ کر، خچر پہ بیٹھ کر طواف خانہ کعبہ کیا تھا، اور ہاتھ میں جو موجود عصا تھا اس سے حجر اسود کا استعلام کیا تھا انہوں نے، دور سے اشارے سے جو بوسہ دیا جاتا ہے اس کو وہ اپنے عصا کے ذریعے دیا تھا، حالانکہ پیغمبر کو کوئی مجبوری اس لحاظ سے نہیں تھی۔ کچھ علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بعض روایات میں جو کہ اگرچہ ان کے نزدیک اتنی ثابت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اکرم کی شاید طبیعت ناساز تھی، یا پیغمبر جو ہیں وہ امت کو مسائل سکھانے کے لحاظ سے کوئی پیغام دینا چاہتے تھے، لیکن بہرحال ہمارے فقہ کے اندر یہ ہے کہ یہ حالت اختیار میں پیغمبر کا خود عمل اس بات کا گواہ ہے کہ ان کو کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں تھی، نہ کوئی بیماری تھی، اس کے باوجود پیغمبر نے سواری پر کیا، تو اس کا مطلب ہے پیغمبر نے سواری پہ کیا تو یہ بھی ایک سواری ہے، یعنی ویل چیئر وغیرہ تو اس کے اوپر بھی کرنے میں طواف کے لحاظ سے اس میں کوئی ممانعت نہیں، یعنی پیغمبر اکرم نے اس زمانے میں بغیر مجبوری کے جو حج آخری اپنا حج انجام دیا تھا اس میں بغیر مجبوری کے طواف سواری پر بیٹھ کر کیا تھا۔ تو بہرحال وہ تو کیا زمانہ اور کیا ہوگی جس میں پیغمبر اکرم خود وہاں پر طواف کر رہے ہوں گے، تو اس کی نورانیت کا کیا کہنا اس زمانے کی۔ یہ ایک چیز آج کل آئی ہے، پتہ نہیں یہ وہاں پر طواف میں ایسی چیز کب رائج ہو جائے، کچھ نہ کچھ اس کی تصویریں وہاں پر آئی تو ہیں۔ یہ اس طرح کی چیز مثلا ایک شخص کی جو ہے وہ ہوور بورڈ کے نام سے غالباً یہ چیز ہے کہ وہ پاؤں میں اس نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ پھر اس کو خود بخود یہ چل رہا ہوتا ہے، البتہ جب چاہیں اس کو روک بھی سکتا ہے وہ، یعنی اس کے اندر ایک بریک ٹائپ کا بھی ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو، یہ عام طور پر ابھی نیچے کے فلورز پہ تو شاید کیونکہ رش کی وجہ سے اس کو چلانا مشکل ہو، لیکن اوپر کے فلورز جو ہیں ان پر لوگ چند ایک نے چلا کے اس طرح سے کرنا جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی وہاں پر آئی ہیں۔ تو کچھ پتہ نہیں کہ کچھ دنوں میں اس قسم کی کوئی چیز آ جائے کہ پاؤں میں آپ نے وہ پہن لی اور خود بخود وہ چل رہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر تو کیونکہ یہ بھی ویل چیئر والے حکم میں ہی ہے، کیونکہ اس کو آپ جب چاہیں روک بھی سکتے ہیں اور آپ کا اختیار بھی اس کے اوپر ہوتا ہے، تو شرعی طور پر تو اس میں قباحت نہیں، البتہ یہ رائج نہیں ہوگی، اور اس کو چلانے کی تھوڑی سی مہارت بھی چاہیے، ورنہ ہاتھ پاؤں توڑوا بھی بیٹھ سکتا ہے کہ سلپ ولپ ہو گئے نیچے تو اور مسئلہ اس میں ہوگا۔ تو یہ اوپر کا ایک فلور ہے، اس کے اوپر وہی صاحب جو ہیں اسی طور پر ہوور بورڈ جو ہے اس کو چلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اچھا، اور یہی مسئلہ ویل چیئر کا صفا و مروہ میں صحیح میں بھی آتا ہے، اس میں یہ کہ حالت اختیار میں بھی اس بات کی اجازت ہے، لیکن آپ کا اختیار اس سے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ حالت مرض میں، مجبوری میں تو ایک الگ بات ہے، وہ تو ویسے ہی ہے، لیکن اب جو اس طرح کی چیزیں بھی آ گئی ہیں اور ان کے الگ ایک جگہ بھی بنا دی گئی ہیں
کہ جہاں پر یہ چیزیں ہیں، یہ موٹر سائیکل نما اور اس طرح سے اسکوٹیز کی طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ صحیح میں انسان نارمل آدمی بھی جو کوئی مجبوری نہیں بھی ہے وہ بھی بیٹھ کر صحیح کر سکتا ہے. البتہ یہ ضرور، کیونکہ اس کے اندر اس کا اختیار باقی رہتا ہے، وہ بریک بھی لگا سکتا ہے، موڑ بھی سکتا ہے، تو اس لحاظ سے اس میں، لیکن کوئی بالکل اس طرح سے بیٹھ جائے کہ اس کا کوئی اختیار نہ ہو اس کے اوپر، تو پھر عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہوگی، صرف مجبوری میں اس کی اجازت ہوگی. تو بہرحال کیونکہ اس پہ اختیار باقی رہتا ہے، تو یہ کرسی کا مسئلہ نماز سے ہوتے ہوتے طواف اور سعی اور یہاں تک پہنچ گیا. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہوا. اچھا، آخری مسئلہ اس میں کہ جب بیٹھ کر نماز پڑھنے میں یہ سب مسائل آئے تھے، تو کیا جو ہے لیٹ کر مستحب نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو یہ جواب یہ آیا کہ نہیں، اس میں اشکال ہے، لیٹ کر نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں. اب اس میں بھی اگر مزید تحقیق کی جائے یا کچھ اور وہ کیا جائے اور اس میں دیگر مراجع کی طرف رجوع کا مسئلہ نکالا جائے، آغا سیستانی نے تو اشکال کیا ہے کہ لیٹ کر، البتہ کہا کہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے لیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی ہم بہت تھک گئے، بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے، تو لیٹے لیٹے ہی کم سے کم پڑھ لیا جائے. تو وہ فرماتے ہیں کہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے تو صحیح ہے، لیکن ویسے اشکال ہے نماز کی صحت میں. اب کوئی تحقیق مزید کرے کوئی اور نکالے دیگر مراجع کے فتاوے اور رجوع کا کوئی مسئلہ، تو یہ آپ کو مزید سست سے سست اور کاہل سے کاہل تر بنانے کے لیے وہ ہے نا کہ جناب اب سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، اب یہ صرف یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ بٹن دبانا ہے کاہل ترین. آپ اس نے کہا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی کہ بٹن کون دبائے گا آخر، یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے. تو خیر، تو لیکن کیا کریں کہ اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں، عبادات لوگوں کی کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں، تو انہیں کچھ سہولت کے مسائل نکال کے دینا بھی ضروری ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں ہو پا رہا تو کم سے کم اتنا ہی کر کے اپنے آپ کو عبادی لحاظ سے انسان جو ہے مضبوط کرے. کیونکہ مستحب نوافل یومیہ تو تقریباً متروک ہو گئے ہیں، یہ جو ہر نماز کے ساتھ، اور نماز شب بہت کم ہو گئی ہے، اور واجب نمازی کے لالے پڑ گئے. گھر کے کام میں اب چلنے پھرنے میں تو شمار نہیں ہوتے نا وہ، یعنی صرف رینگنا تھوڑا سا یہ چلنا شمار نہیں ہوتا عرف کے اندر. مثلا آپ ایک جگہ ایک کیبنٹ سے دوسرے کیبنٹ کچن میں چلی گئیں اور وہاں سے بھی، یہ چلنے میں شمار نہیں ہوگا. یعنی ایک ہوتا ہے جسے کہا جائے کہ ہاں چلنا پھرنا ہے، کہ یہ چل پھر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے اس کی اجازت ہے. وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، پھر آپ کو قبلہ رخ بھی ہونا پڑے گا، استقرار بھی لانا پڑے گا، وہ ایک ہے.